بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي الزهراء محمد المصطفى الذي كان داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى عترته الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما إمامنا المنتظر والحجة ثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبق پڑھے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد دوستو بزرگوں بھائیوں میں نے آپ کی خدمت میں اللہ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جس کے اندر خالق کے کائنات یہ ارشاد فرما رہا ہے اے مومنو اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنے سے ڈرو اور پھر اللہ یہ فرما رہا ہے وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جی اللہ کے احکامات کی نافرمانی بھی نہیں کرنی اور سچوں کا ساتھ بھی دینا ہے اور کائنات عالم میں محمد و آل محمد سے بڑھ کر آپ کو کوئی اور سچا نہیں مل سکتا یہ وہ گھرانہ ہے جو بڑا عظیم گھرانہ ہے بڑی عظمتوں کا مالک یہ گھرانہ ہے اس گھر کی عظمت ہے اس گھر کی یہ شان ہے کہ جہاں پر بھی موقع ملا پیغمبر اسلام نے اس گھر کی فضیلت کو بیان کیا ہے جہاں جہاں بھی ایک مرتبہ جناب بی بی ام سلمہ کے گھر پاک پیغمبر موجود ہیں اور جناب ابو ذر غفاری بھی حضرت کی خدمت میں موجود تو اس وقت کائنات کے امیر علی ولی دروازے سے اندر داخل ہوئے جب آئے ہیں تو پیغمبر اسلام نے کھڑے ہو کر اپنے بھائی اپنے وسیع کی پیشانی کا بوسہ دیا اور بوسہ لے کر فرماتے ہیں اے ابو ذر کیا اس ہستی کو تو جانتا ہے اور پہچانتا ہے تو جناب ابو ذر ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں آقا ہم کما حق کو اس ہستی کی معرفت نہیں رکھتے جیسے رکھنے کا حق ہے
کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے خود ہی یہ فرمایا تھا کہ علی وہ ذات ہے کہ جسے یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ تو پیغمبر نے یہ فرمایا اے ابو ذر میں ذرا علی کے کوئی فضائل بیان کروں؟ تو جناب ابو ذر نے کہا مولا ارشاد فرمائیے۔ تو پاک پیغمبر یہ ارشاد فرماتے ہیں ابو ذر یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی کا جو عرش ہے نا، عرش الہی، وہ 70,000 ستونوں کے اوپر قائم ہے جی، اور ہر ستون پر اللہ تبارک و تعالی نے 70,000 فرشتہ مقرر کیا ہے۔ اور دیکھیے وہ قیامت کے جو ستون ہیں، جو عرش کے جو ستون ہیں، یہ کوئی دنیا کے معمولی ستونوں کے ساتھ ان کی تشبیہ نہیں ہو سکتی۔ حتیٰ کہ جو فرشتگان الہی ہیں نا، ان کے بارے میں جو حامل عرش خدا ہے، ان کے بارے میں آج میں نے ایک روایت پڑھی ہے کہ یہ جو کان کی جو نرم جگہ ہوتی ہے وہاں سے لے کر ان فرشتوں کی گردن، اس کا اتنا فاصلہ ہے کہ 700 سال تک اگر کوئی تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرتا رہے تب بھی وہ کان سے گردن تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور کیا ہے وہ ستونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ معصوم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو ستون ہے نا، جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، حمل کیا ہوا ہے، فرمایا ایک ستون سے دوسرے ستون کے درمیان کا جو فاصلہ ہے نا، وہ اتنا فاصلہ ہے کہ اگر ایک تیز رفتار پرندہ 1000 سال تک بغیر رکے سفر کرتا رہے تب بھی وہ ایک ستون سے دوسرے پر نہیں پہنچ سکتا جی۔ اتنی عظمت، اتنی شان، ان ستونوں پر اللہ نے کن کو قرار دیا ہے؟ کہا ان ستونوں پر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو قرار دیا ہے۔ کتنے فرشتے؟ ہر ستون پر 70,000 فرشتے۔ حضور جناب ابو ذر پوچھتے ہیں وہ فرشتے وہاں پر کرتے کیا ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں لا تسبیح ولا عبادہ، وہ نہ وہاں پہ تسبیح کرتے ہیں اور نہ عبادت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بل دعاء لعلی ابن ابی طالب ولشیتہ، وہ علی اور علی کے ماننے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حضور صرف دعا کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں، وَدُعَاءٌ لِأَعْدَائِهِ، وہ علی اور علی کے ماننے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور دشمنان علی پر تبرہ کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ہمارا موضوع بحث کیا تھا ان دنوں میں؟ وہ دعائیں جو ہر مومن کی تمنا ہے، وہ دعائیں جو زیارت عاشورہ میں موجود ہیں۔ تو آج کی جو دعا ہے اس میں مومن یہ دعا مانگتا ہے اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد و مماتی مماتا محمد و آل محمد۔ اے اللہ مجھے وہ زندگی عطا فرما کہ جو زندگی محمد و آل محمد کو عطا کی ہے جی، چونکہ جب آقا اور سردار عظمت کے مالک ہوں گے تو ان کے ماننے والے بھی دنیا میں کسی سے کم نہیں ہونے چاہیے،
اور پھر یہ آرزو ہے کہ ہمیں اس دنیا سے ویسے ہی لے جا جیسے تو نے اپنے ان پیاروں کو بلایا ہے. جی پاکیزہ زندگی اور موت کی تمنا کر رہا ہے مومن، وہ زندگی جو تو نے آل محمد کو عطا کی ہے. اے اللہ جس طریقے سے آل محمد کو بلایا ہے اسی طرح ہمیں بھی بلا. تو آج کی یہ دعا ہے. دیکھیے پاکیزگی انسان کو کیسے ملتی ہے، انسان پاکیزہ کیسے ہوتا ہے جب یہ دعا مانگ رہا ہے. تو ایک صحابی ہے بلکہ غلام ہے مولا علی ابن ابی طالب کا. جس کا نام ہے ابی نیزر. یہ وہ شخصیت ہے کہ جو بیٹا ہے نجاشی کا جو حبشہ کا بادشاہ تھا. جب یہ آیا ہے نا پاک پیغمبر کی خدمت میں تو پیغمبر نے مولا امیر المؤمنین سے یہ فرمایا، یا علی ابی نیزر کو کچھ زمین عطا کر دو، کچھ جائیداد دے دو تاکہ یہ کھیتی باڑی وغیرہ کر کے اپنا گزارا کرے. اب مولا نے اسے زمین عطا کی اور وہ اس میں کھیتی باڑی وغیرہ کر رہا ہے، لیکن ایسا عاشق رسول ہے، ایسا عاشق اہل بیت ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی. جب آئے ہیں نا حبشہ سے ایک وفد آیا اور آ کے انہوں نے کہا ابی نیزر نجاشی کا انتقال ہو چکا ہے، تخت و تاج خالی ہے، تو آؤ تمہیں وہ تاج بھی پہناتے ہیں، وہ تخت بھی تمہیں دیتے ہیں. تو اس وقت ابی نیزر نے جملہ کہا اگر میری رائے لینا چاہتے ہو نا، اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ میرا خواہش کیا ہے، تو یاد رکھو میرے نزدیک چونکہ میں غلام محمد و آل محمد ہوں، میرے نزدیک 1 گھنٹہ خدمت رسول میں رہنا یا اہل بیت کی خدمت میں رہنا تمہاری ساری زندگی کی بادشاہی سے افضل ہے. مجھے نہیں چاہیے بادشاہی. دیکھیے کوئی عام آدمی تو کہہ سکتا ہے، لیکن جس کے پاس یہ سہولت موجود ہو نا اور وہ اگر کہہ دے تو یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے. کون ابی نیزر؟ وہ ابی نیزر کہ جس کے پاس مولا کائنات جاتے ہیں، جی جا کے کہتے ہیں ابی نیزر زمین پر یہ جو تو نے کام کیا ہے ابھی کام تیرا مکمل نہیں ہوا. جی تو پھر کہتا ہے مولا آپ میری مدد فرمائیے. مولا نے کھیتی باڑی میں اس کی مدد کی. توجہ فرما رہے ہیں صاحبان؟ یہ ایک سیرت ہے، مدد کی. تو جب دوپہر کا وقت ہونے لگا تو اس وقت اب پریشان ہو گیا ابی نیزر. پریشان ہو کے کہتا ہے مولا اب کھانے کا وقت بھی ہو چلا ہے، آپ جیسی ہستی وہ بھی میرے پاس مہمان ہے، لیکن غلام کے پاس کھانے کا کوئی انتظام نہیں. البتہ کچھ ابلے ہوئے سبزی ہے کدو، تو وہ اگر آپ ارشاد فرمائیں تو لے آؤں. تو مولا نے فرمایا لے آؤ. کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ سبزی رکھوں کہ جس میں نہ کوئی مسالہ جات ہیں اور نہ ہی گھی وغیرہ ہے. آپ تو جانتے ہیں نا گھی کے بغیر کوئی سالن بنتا ہے. مولا نے فرمایا نہیں، تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں. شرمندہ وہ ہو جو حلال اور حرام میں تمیز نہ کر سکتا. جی جو کچھ ہے لے آؤ. تو وہ لے آئے. جناب مولا نے تناول فرمایا اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا
فرمایا کہ وائے ہو اس شخص پر کہ جو اپنے جسم میں حرام کو داخل کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے دیکھیں، اگر انسان کوئی سبزی کھاتا ہے نا، یا کوئی دال کھاتا ہے، یا کوئی بٹیر اور مرغ وغیرہ وہ کھائے، تو مولا نے یہ فرمایا کہ اس کا جو ذائقہ ہے وہ صرف اس وقت محسوس ہوگا جب وہ آپ کے حلق میں ہے چیز۔ تو حلق میں کتنی دیر رہتی ہے؟ اس کے بعد جب حلق سے نیچے غذا اتر جاتی ہے تو اس غذا کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ توجہ فرما رہے صاحب؟ تو کوشش انسان کو یہ کرنی چاہیے کہ وہ حلال کھائے اور حرام سے بچے۔ کیوں؟ اگر ایسا کرے گا تو وہ محمد والے محمد کا حقیقی ماننے والا ہوگا۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ دیکھیے، تمنا کر رہا ہے ہر مومن کہ اے اللہ وہ زندگی دے جو تو نے محمد والے محمد کو دی ہے۔ تو وہ زندگی، دیکھیے زندگی جو ہے نا انسان کی، یہ اس کے کچھ مراحل ہوتے ہیں، اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اس کا ایک اصل یہ ہے کہ انسان جو زندہ ہے اور سانس لے رہا ہے تو پھر اس نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، جیسے بھی گزارے۔ اب کوئی لوگ ایسے ہیں کہ جو صبح اٹھ کر نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، بہرحال جو بھی کرتے رہے نا، تو زندگی نے تو گزرنا ہے۔ یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے ایک جہاز میں مسافر ہوں اور وہ جہاز کا جو پائلٹ ہے وہ یہ کہہ دے کہ بھئی اس کا انجن فیل ہو گیا ہے۔ اب اگر کوئی وہاں بیٹھ کر اللہ سے دعا کر رہا ہے تو اس کی بھی زندگی تیزی سے گزر رہی ہے، کوئی موسیقی سن رہا ہے تو اس کی زندگی بھی گزر رہی ہے۔ یعنی جو جس طریقے سے بھی زندگی گزار رہا ہے، زندگی اس کی گزر رہی ہے۔ اور دیکھیے صاحبان، یہ جو حضرت انسان اس دنیا میں آیا ہے نا، اس انسان کی حیثیت کیا ہے؟ اس انسان کی حیثیت مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان الناس ضیف، یہ جو انسان ہے نا یہ یہاں پہ مہمان ہے۔ مہمان کیا ہوتا ہے؟ مہمان یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کے گھر میں جائے نا تو جو اس گھر کا مالک ہے وہ جب اپنے گھر میں جاتا ہے تو اس کے جانے کا انداز اور ہوتا ہے، جب مہمان جائے تو اس کے جانے کا انداز اور ہے۔ مالک جب گھر میں جائے کیا کرتا ہے؟ اپنے ابا کبا اگر پہنی ہے تو اتار کے رکھ دیتا ہے، جا کے فریج میں سے کچھ نکال کے کھا پی لیتا ہے۔ لیکن مہمان ایسا نہیں کر سکتا۔ مہمان کا کام یہ ہے کہ وہ جا کر جہاں پر میزبان بٹھاتا ہے وہاں بیٹھ جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں صاحب؟ تو انسان اس دنیا میں ایک مہمان کی حیثیت سے آیا ہے۔ جب مہمان کی حیثیت سے انسان آیا ہے تو جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے نا، یہ جو مال ہے، دولت ہے، اور یہ گاڑیاں، مکان، بنگلے، یہ عاریتاً اس کو دیے گئے ہیں۔ عاریتاً کیا ہوتا ہے؟ عاریتاً یہ ہے کہ کوئی شخص آپ کو ایک گلاس دیتا ہے کہ یہ گلاس آپ کے پاس ہے، کل میں لے لوں گا، آج آپ استفادہ کریں، آپ کے پاس گلاس نہیں ہے۔ تو جو عاریتاً اس گلاس کو لیتا ہے نا، وہ یہ بھی خیال کرتا ہے کہ یہ گلاس کہیں ٹوٹ نہ جائے،
یہ برتن خراب نہ ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ صبح میں نے اس کو واپس کرنا ہے. تو اس پوری دنیا میں انسانوں کے پاس جو بھی ہے وہ اس کے پاس امانت الہیہ ہے. توجہ فرما رہے ہیں صاحبان؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے. اور اس کے بعد دیکھیے، اگر کوئی کہے نا کہ بھئی ہماری زندگی آسان ہونی چاہیے، ہماری زندگی میں سکون ہونا چاہیے، راحت زندگی گزاریں، تو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام پھر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندہ خدا، جو چیز تو طلب کر رہا ہے گویا تو ایک نہ ہونے والی محال چیز کو طلب کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے راحت اور سکون اس دنیا میں رکھا ہی نہیں. تو مجھے فرما رہے ہیں صاحب. تو آج کی دعا کیا ہے؟ اے اللہ ہمیں وہ زندگی عطا فرما کہ جو محمد و آل محمد کو تو نے زندگی دی ہے. دو بھائی یہ آتے ہیں مولا سرور انبیاء کے اس نواسے کے نزدیک جن کا لقب ہے سید الشہداء. آئے اور آ کے کہا مولا ہم آپ کے قافلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں، آپ ہمیں قبول کر لیجئے. جی جب یہ کہا نا تو مولا نے کہا آئیے، حسین کا دروازہ کرم ہر وقت اور ہر کسی کے لیے کھلا ہے. آئیے. دونوں بھائی آئے اور آ کے کہتے ہیں مولا لیکن ہماری ایک تمنا ہے. دیکھیے یہ جو لاڈلے مومن ہوتے ہیں نا وہ اہل بیت سے لاڈ بھی بڑا کرتے ہیں، جی منصب مانگتے ہیں. تو مولا نے فرمایا کہ کیا مانگنا چاہتے ہو بتاؤ. تو انہوں نے کہا مولا بس ہماری ایک خواہش ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم جو ہے نا آپ کے دفاع میں لڑ رہے ہوں تو ہماری خواہش ہے کہ ہمارے اس جہاد کو آپ اپنی نگاہوں سے دیکھیں. توجہ فرما رہے ہیں سب. وہ لڑتے رہے اور مولا نے دیکھا جب وہ شہید ہوئے تو اس وقت مولا نے ان کے حق میں دعا کی. دیکھیے مولا بڑا کریم مولا ہے مولا حسین، ان جیسا کریم کوئی بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک کی بخشش ہو جائے. خود چل کے گئے ہیں ایک شخص کے پاس جس کا نام ہے عبید اللہ بن حر جوفی. یہ وہ حر نہیں ہے کہ جس کو کہا تھا کہ انت حر فی الدنیا والآخرہ. ہاں یہ اور حر ہے. اس کے پاس آئے ہیں مولا اور آ کر فرماتے ہیں اے حر تو بڑا گناہگار ہے، تو نے صفین میں بھی جو ہے نا حق کے خلاف اپنی وہ جو رفتار ہے وہ دکھائی ہے، گناہ بھی تیرے بڑے ہیں، لیکن حسین بڑا کریم ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آ جا ہمارے قافلے میں مل جا. اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ تیرے سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، تمہیں منصب بھی عطا ہوگا. اب وہ عبید اللہ کہتا ہے اگر میں آپ کے ساتھ آ تو جاتا، آپ کے قافلے میں شامل ہو تو جاتا، لیکن میں کیا کروں؟ یہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے قافلے کا نام و نشان دنیا میں باقی نہیں رہے گا. دیکھیے نادانی اور جہالت کی انتہا. بعض لوگ شہرت طلب ہوتے ہیں نا، مختلف طریقے ڈھونڈتے ہیں شہرت کے. تو اب یہ بھی شہرت کا بھوکا کہتا ہے مولا میں مرنا چاہتا ہوں ایسے کہ میں مشہور ہو جاؤں، مجھے ساری دنیا پہچان لے، ساری دنیا جان لے، اس لیے میں آپ کے قافلے میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں. جب یہ کہا تو مولا نے پھر اسے چھوڑ دیا. جا تو جان، تیری شہرت جانے. اب حسین آج تک جتنی مجالس ہو رہی ہیں اکثر مجالس میں اس حر کا
کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ جس نے اپنی جان قربان کی تھی مولا کے قدموں میں، اور اس حر جوفی کا ذکر بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے مقدر میں اللہ نے اتنی ذلت رکھ دی ہے کہ کربلا کے 3-4 سال واقعہ کربلا کے بعد ابھی اپنے گھوڑے پہ جا رہا ہے، گرتا ہے گھوڑے سے نہر میں، اور پھر اس کے بعد کبھی بھی دنیا کو وہ شخص نظر نہیں آیا۔ شہرت تو مل گئی لیکن بدنامی کی شہرت ملی۔ آئیے ان کو دیکھیے کہ جنہوں نے خلوص کے ساتھ در حسین پر سر جھکایا ہے، انہیں حسین کہہ رہے ہیں انت حر فی الدنیا والآخرہ۔ صلوات پڑھ دے محمد خواہش ہے نا مومنوں کی کہ ہمیں وہ حیات عطا فرما کہ جو تو نے آل محمد کو عطا فرمائی ہے۔ تو دوستو، جب انسان اس دنیا میں آتا ہے نا، پھر اس دنیا میں مشکلات کا سامنا بھی کرتا ہے، آسانی کے ساتھ نہیں، مشکل کے ساتھ انسان کی جو زندگی ہے وہ گزرتی ہے۔ مصیبتیں بھی انسان پر آتی ہیں، اور صرف عام انسانوں پر نہیں، انبیاء پر بھی مصیبتیں آتی ہیں۔ بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں، ان کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا۔ اب غمگین حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے نبی، تو اللہ نے 2 فرشتے بھیجے۔ جب دیکھیے صاحبان، فرشتے نبیوں کے پاس بھی آتے ہیں، فرشتے بعض اوقات اس شکل میں آتے ہیں کہ انسان ان کو پہچان بھی نہیں سکتا۔ جب جناب جبرائیل آئے تھے نا مولا حسین کی خدمت میں، جب وہ پاک پیغمبر کے پاس موجود تھے، تو اس وقت جناب جبرائیل نے ایک صحابی کی شکل بنائی ہوئی تھی، داہیہ کلبی کی۔ جب جناب جبرائیل آئے تو مولا حسین نے ہاتھ بڑھا کے جبرائیل کی جیب میں ہاتھ ڈالا تھا۔ تو جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ حسین مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ کہا جبرائیل، تو نے داہیہ قلبی کی صورت تو بنائی ہے، شکل تو اپنائی ہے، لیکن سیرت نہیں اپنائی۔ اس لیے کہ داہیہ قلبی جب آتا تھا نا، تو اس وقت وہ حسین کے لیے میوے لاتا تھا۔ اب یہ حسین میوے تلاش کر رہے ہیں۔ جب یہ کہا تو اس وقت جبرائیل نے مدینہ میں بیٹھے ہوئے اپنا ہاتھ اتنا بڑھایا کہ جنت سے تازہ میوے لیے اور بارگاہ حسین میں بھیجے۔ جی، تو فرشتے آتے ہیں۔ اب یہ فرشتے آئے ہیں اللہ کے نبی کے پاس، وہ نبی جن کا جوان بیٹا دنیا سے جا چکا ہے، پریشانی کا عالم، اور وہ اس وقت قضاوت کی کرسی پر بھی فائز تھے، یعنی جج تھے۔ اب یہ 2 فرشتے سائلوں کی شکل بنا کر، سائل بن کر آئے ہیں اور کہا کہ بھئی ہمارا فیصلہ کر دیجئے، ہمارے درمیان لڑائی ہے۔ تو فرمایا بتاؤ کیا لڑائی ہے؟ تو ایک نے کہا کہ لڑائی یہ ہے کہ میں ہوں چرواہا، یہ بھیڑ بکریاں چراتا ہوں، اور یہ جو دوسرا ہے یہ ہے کسان، یہ فصل اگاتا ہے۔ ہماری لڑائی یہ ہے کہ جب میں بکریاں چرانے کے لیے جاتا ہوں چراگاہ میں، تو راستے میں وہ جگہ آتی ہے جہاں اس نے فصل اگائی ہے، تو وہ فصل اگانے والا کہتا ہے کہ اس کی جو بکریاں ہیں وہ میری فصل کو تباہ کرتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا تو بکریاں ادھر لے کے کیوں جاتا ہے؟ تو جب اس نے کہا نا میری فصل کو تباہ کرتی ہیں، تو انہوں نے سختی سے دوسرے سے بھی کہا کہ تو نے فصل اگائی تو کیوں اگائی وہاں پہ؟ تو اس وقت وہ سائل مسکرا کے کہتا ہے، جو در حقیقت فرشتہ تھا، کہا اے اللہ کے نبی، اگر آپ کو معلوم تھا
کہ جس نے آنا ہے اس نے جانا ہے، تو پھر آپ نے اپنی اولاد پیدا کیوں کی؟ جی تو پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں اب تیری بات سن کر میں مطمئن ہو گیا ہوں، اب مجھے سکون مل گیا ہے کہ اس دنیا میں انسان کی حیثیت ایک مسافر کی ہے، ایک مہمان کی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد دوستو، انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ محمد و آل محمد کے ساتھ اس کا ایسا تعلق بن جائے کہ وہ قیامت کے دن بھی اس کی شفاعت کرے، تو پھر ان کی سیرت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ جیسے جیسے وہ حکم دیتے ہیں ان احکامات پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ فضائل محمد و آل محمد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مومن کے دل میں جو محبت ہے نا، اس محبت کے دریا میں تلاطم پیدا ہو جائے، اس محبت میں اضافہ ہو جائے۔ اس لیے اہل بیت کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ دوستو، جتنی زیادہ فضیلت تھی نا اس گھرانے کی، اس خاندان کی، اتنا ہی زیادہ مصیبتوں کا سامنا بھی کیا ہے اس گھر میں۔ دیکھیے، اس گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی بڑی تڑپ ہے۔ ایک بچہ ہے 13 سال کا، جس کا نام ہے قاسم، آیا ہے مولا کی خدمت میں اور آ کے کہتا ہے، آقا مجھے یہ بتائیے کیا کل کے شہیدوں میں میرا نام بھی ہے؟ مولا قبل اس کے کہ اس کو جواب دے، کہتے ہیں قاسم یہ بتا تو موت کو کیا سمجھتا ہے؟ تیرے نزدیک موت کیا ہے؟ تو جناب قاسم کہتے ہیں، چچا احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ جب یہ کہا نا شہد سے زیادہ میٹھی ہے، تو اس وقت سید الشہداء نے کہا، مظلوم نے کہا، قاسم صرف تو ہی نہیں، خیمہ میں پنگھوڑے میں موجود علی اصغر کا نام بھی ہے۔ جب کہا نا علی اصغر کا نام بھی ہے تو تڑپ گیا شہزادہ، کہا آقا کیا عدو خیام میں گھسائیں گے؟ کہا نہیں، حسین اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے لے کے جائے گا۔ اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزیزارو، ایک خیمہ میں بیٹھے ہیں عباس و علی اکبر۔ عباس و علی اکبر، عباس کہتے ہیں علی اکبر کل پہلے میں جاؤں گا، اکبر پہلے تم نہ جانا۔ کہا کیوں چچا؟ کہا اس لیے کہ تو ہے میرے آقا کی آنکھوں کا نور، اکبر تیرے جانے سے حسین کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ اب علی اکبر کہتے ہیں چچا پہلے آپ نہ جانا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ ہیں میرے بابا کی کمر کا زور، آپ کے جانے سے میرے ضعیف بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ اجرکم علی اللہ۔ عزیزارو، ابھی بات ہو رہی تھی یا جناب قاسم کی آواز آئی، ایک مشورہ میں بھی دوں؟ چچا پہلے آپ بھی مت جائیے گا، بھائی علی اکبر پہلے آپ بھی مت جائیے گا، کیوں؟ آپ کے جانے سے نور چلا جائے گا، چچا آپ کے جانے سے کمر ٹوٹ جائے گی۔ کہا پہلے جاؤں گا میں، کیوں؟ میں ہوں یتیم، میرے جانے سے نہ نور جائے گا نہ کمر ٹوٹے گی۔
اجرکم اللہ۔ عزادارو جب یہ کہا نا تو مظلوم نے آگے بڑھ کے قاسم کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا قاسم تو مجھے عباس سے زیادہ عزیز ہے، تو مجھے علی اکبر سے زیادہ عزیز ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو یہی وجہ ہے کہ سب کو اجازت دے رہے ہیں لیکن قاسم کو اجازت نہیں دے رہے۔ قاسم جب خیمہ میں جاتے ہیں تو ماں کہتی ہے قاسم سب جا رہے ہیں تو رکا ہوا ہے۔ اجرکم اللہ۔ اب قاسم بیٹھے ہوئے ایک جگہ پر سر جھکایا ہوا ہے، سوچ رہے ہیں کہ کیا کروں، کہ اچانک ذہن میں آیا کہ بابا نے ایک تعویذ دیا تھا اور کہا تھا قاسم جب مشکل بن جائے نا تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ ارے اس سے بڑی اور کیا مشکل ہے۔ عزادارو جناب قاسم نے تعویذ کو کھولا تو وہ تعویذ کیا تھا؟ ایک خط تھا مولا حسین کے نام۔ جناب حسن کہا بھیا میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنی جان تجھ پہ قربان کروں لیکن ماں جائے میں پہلے جا رہا ہوں۔ ارے میدان کربلا میں قاسم کو میرا فدیہ سمجھ کے قبول کر لینا۔ اجرکم اللہ۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو جب یہ کہا نا تو اب مولا نے قاسم کو خود تیار کرایا، خود گھوڑے پہ بٹھایا، عزیز خود کسی۔ ارے جب قاسم آئے ہیں میدان میں، قاسم نے رجز پڑھی، اس کے بعد داد شجاعت لی۔ کچھ دیر کے بعد جب قاسم نے زین کو چھوڑا ہے نا تو بڑے معصومانہ لہجے میں کہتا ہے ادرک یا اماں، چچا مدد کو پہنچیے۔ اجرکم اللہ۔ جب کہا نا چچا مدد کو پہنچیے، عزادارو حسین اس تیزی کے ساتھ مدد کے لیے گئے ہیں کہ لشکر نے یہ سمجھا کہ حسین مجھ پہ ہم پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ ارے لشکر میں کھلبلی مچ گئی، مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑنے لگے، مغرب کے مشرق کی طرف، اور قاسم کی لاش یوں پامال ہو گئی جیسے پھول بکھر جاتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو جب مولا پہنچے ہیں نا قاسم کی لاش پہ تو ارباب مقاتل لکھتے ہیں ارے اس معصوم بچے کو جسے اپنے ہاتھوں سے سوار کرایا تھا اور جس کے پاؤں ارے رکاب تک نہیں پہنچ رہے تھے، ابو حسین نے جب کندھے پہ اٹھایا تو قاسم کے پاؤں کا بوسہ زمین لے رہی تھی۔ اجرکم اللہ۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو بعض راویوں نے یہ لکھا ہے کہ مولا نے اپنی عبا کو پھیلایا، عبا پھیلا کے کوئی ٹکڑا کہیں سے اٹھایا، کوئی ٹکڑا کہیں سے اٹھایا، ارے قاسم کی لاش اپنی عبا میں ڈال کے لے آئے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو جب لائے ہیں نا خیمہ میں آ کے ارے قاسم کی لاش کو خیمہ میں رکھ دیا اور کہا بہن زینب قاسم کی ماں کو بلاؤ۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو جب فروہ آئی ہے نا تو کیا کہتی ہے؟ کہا مولا ہر ایک کی لاش کو لائے ہو، ارے میرے قاسم نے وفا نہیں کی، میرے قاسم کی لاش نہیں لائے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو جب یہ کہا تو مولا نے اشارہ کیا، کہا زینب بہن، زینب بہن بتا دو نا۔ عزادارو جب بی بی نے گٹری کو دیکھا تو قاسم کی لاش کا ایک ٹکڑا اٹھاتی ہے، پھر رکھ دیتی ہے، پھر اٹھاتی ہے، پھر رکھ دیتی ہے۔ بیویاں پوچھتے ہیں بی بی
یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا قاسم کی لاش سے قاسم کے رخسار ڈھونڈ رہی ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، بی بی نے ایک بین کیا، کہا یا عماد الشیبتی، یا عماد الشیبتی، او میرے بڑھاپے کا سہارا قاسم۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، اب مولا نے قاسم کی لاش کو اٹھایا، وہاں پہ آئے جہاں علی اکبر کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ عزادارو، ایک طرف علی اکبر کی لاش ہے، ایک طرف قاسم کی لاش ہے۔ مظلوم کربلا نے ایک ہاتھ علی اکبر کی لاش پہ رکھا، ایک قاسم کی لاش پہ رکھا، ارے سر آسمان کی طرف کیا اور ایک جملہ کہا واہ غربتا، واہ غربتا۔ ارے میدان کربلا میں حسین بڑا غریب ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، یہ روایت کربلا میں ایک واعظ نے پڑھی تھی، کہنے والوں نے کہا واعظ یہ روایت پھر نہ پڑھنا۔ کہتا ہے کیوں، میں نے کوئی غلط پڑھی ہے؟ تو کہا نہیں، تو نے یہ روایت تو غلط نہیں پڑھی، لیکن جب سے یہ روایت پڑھی ہے بہن اور بھائی قبر میں آرام نہیں کر رہے۔